بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحریہ کالج کی معلمہ شیبہ طارق ہوں۔ 4th کلاس کو اردو پڑھاتی ہوں میں۔ آج ہم اردو قواعد میں واحد اور جمع کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ ندبان اردو کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 5 کھول لیجئے، اس کی مشق ہم شروع کرائیں گے۔ اس مشق شروع کرانے سے پہلے آپ ایک دفعہ یہ سمجھ لیجئے کہ واحد کیا ہوتا ہے اور جمع کیا ہوتا ہے۔ واحد کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی وہ صورت ہے جو ایک شخص یا ایک چیز کے لیے استعمال کی جائے، اسے ہم واحد کہیں گے۔ جیسے فرض کریں یا لڑکا، لڑکی، کنواں یا چڑیا۔ اسی طرح جمع کی تعریف کیا ہوگی کہ جمع اسم کی وہ صورت ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ شخص یا چیزوں کے لیے استعمال کی جائے، جیسے لڑکے، لڑکیاں، کنویں یا چڑیاں۔ تو یہ بچوں واحد اور جمع کی جو ہے یہ تعریف ہو گئی۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ندبان اردو کا صفحہ نمبر 5 کھولیے اور اس میں دیکھیے کہ واحد سے جمع بنانا۔ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کالم میں ہے کہ سب سے پہلے کالم میں 1 میں جو ہے آپ کو کیا لگانا ہے، واحد سے جمع بنانے کے لیے یہ اور نون غنہ لگا کر آپ کو واحد کی جمع بنانا ہے۔ جیسے ہم بہت سارے الفاظ اپنی زندگی میں سنتے ہیں، کلاس میں سنتے ہیں اور گھر میں سنتے ہیں، تو یہاں پر یہ بہت سارے الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ ان کی جمع کس طرح بنانی، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو جمع بنانے کے لیے کسی میں یہ نون غنہ لگتا ہے، کسی میں الف نون غنہ لگتا ہے اور کسی میں واو نون غنہ لگتا ہے۔ تو ہم پہلے والے کالم میں دیکھتے ہیں کہ یہ نون غنہ لگا کر ہمیں جمع بنانی ہے۔ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کو اچھی طرح سے اگر واحد جمع بنانے کا طریقہ آ جائے گا تو آپ آگے بھی جو مشق بھی ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے کتاب، اس کی جمع اس میں سب میں جو ہے یہ اور نون غنہ لگانا ہے۔ ان واحد الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ نون غنہ لگانا ہے۔ کتاب کی جمع کیا ہو جائے گی، کتابیں۔ چیز کی جمع کیا ہو جائے گی، چیزیں۔ تصویر کی جمع ہو جائے گی، تصویریں۔ اور بات کی جمع ہو جائے گی، باتیں۔ اور دکان کی جمع ہو جائے گی، دکانیں۔ اس میں آپ لوگ جمع والی لائن میں دیکھیے تو سب کے آخر میں یہ اور نون غنہ آ رہا ہے۔ جیسے کتاب سے ہم نے کیا بنایا، کتابیں۔ اسی طرح سارے الفاظ میں جو ہے یہاں پر جو الفاظ دیے گئے اس کے سب کے آخر میں جو ہے یہ نون غنہ لگ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے والے کالم میں کون سے واحد سے جمع بنانے کے لیے کیا لگانا ہے، الف اور نون غنہ لگانا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ نون غنہ نہیں لگانا ہے بلکہ الف نون غنہ لگانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا لفظ ہے اچھائی، یعنی کہ جو حمزہ اور چھوٹی یہ کے ساتھ جو ختم ہو رہے ہیں یا یہ پر جو الفاظ ختم ہوتے ہیں ان کے آخر میں جو ہے ہم الف اور نون غنہ لگا کے اس کی جمع بنائیں گے۔ اچھائی کی جمع ہو جائے گا اچھائیاں، کرسی کی جمع ہو جائے گی کرسیاں، لکڑی کی جمع ہو جائے گی لکڑیاں، گاڑی کی جمع ہو جائے گی گاڑیاں، اور برائی کی جمع ہو جائے گی برائیاں۔ ان میں بھی جمع کے سارے الفاظ میں آپ غور کریں کہ سب کے آخر میں الف اور نون غنہ آ رہا ہے جمع بنانے میں۔ اسی طرح تیسرے والے کالم میں کون سے الفاظ وہ لگانا ہے، واو نون غنہ لگا کر کے ان الفاظوں کے آخر میں واحد کے الفاظوں میں واو نون غنہ لگا کر ان کو جمع بنانا ہے۔ جیسے پہلا لفظ کیا ہے، لوگ، اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے واو نون غنہ، تو لوگ کی جمع کیا ہو جائے گی، لوگوں۔ کھیل کی جمع ہو جائے گی کھیلوں، دفتر کی جمع ہو جائے گی دفتروں، ملک کی جمع ہو جائے گی ملکوں، اور وزیر کی جمع ہو جائے گی وزیروں۔ واو اور ان کے میں بھی آپ سارے الفاظوں میں دیکھ لیں کہ واو نون غنہ آ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو سوال ہے، لفظ کے آخری الف اور ہے کو، یعنی کہ کوئی سے بھی الفاظ کے جس کے آخر میں الف آ رہا ہو یا گول والی ہے آ رہا ہو، اس کو بڑی یہ سے بدلنے سے ہم اس کو جمع بنائیں گے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے پہلا لفظ واحد میں ہے پرندہ، اس کی جمع میں ہم آخر میں گول والی ہے ہٹا کے ہم کیا لگا دیں گے، بڑی یہ لگا دیں گے، تو کیا جمع ہو جائے گا، پرندے۔ پرندہ کی جمع کیا ہو جائے گا، پرندے۔ اسی طرح میں نے کہا نا جوتا، یہاں پر ہے الف آ رہا ہے، الف اور ہے گول والی ہے ہٹائیں گے اور ان کی جگہ صرف ہمیں بڑی یہ لگانی ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ ہے جوتا، یہاں پر جوتے کی جمع کیا ہو جائے گا، جوتا۔ جوتا کی جمع کیا ہو جائے گی، جوتے۔ اچھا کی جمع کیا ہو جائے گی، اچھے۔ بندہ کی جمع کیا ہو جائے گی، بندے۔ انڈا کی جمع ہو جائے گی انڈے۔ ڈنڈا کی جمع کیا ہو جائے گی، ڈنڈے۔ تو اس والی مشق میں الف اور گول والی ہے کو ہٹا کے صرف بڑی یہ ملانی ہے۔ اس کے بعد والی مشق میں ہے کہ الف پر ختم ہونے والے عربی اور فارسی کے الفاظ، کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو الف پہ یہاں پر ختم ہو رہے ہیں، اس میں ہم جمع کیسے بنائیں گے۔ اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہے صدا،
صدا کو الف ہٹا کر کے ہم یہ اور نون غنہ لگا دیں گے. صدا کی جمع کیا ہو جائے گی؟ صدائیں. ہوا کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ہوائیں. ادا کی جمع کیا ہو جائے گی؟ الف ہٹا کے ادائیں. یعنی کہ ان کے سب کے آخر میں ہمیں یہ اور نون غنہ لگانا ہے. اسی طرح قبا سے ہو جائے گا قبائیں، دعا سے ہو جائے گا دعائیں، اور غذا سے ہو جائے گا غذائیں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مشق بتائی جا رہی ہے کہ کون سے الفاظ اگر کس حروف پہ ختم ہو رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا لگانی ہے. پہلے الفاظ میں الف اور گول والی ہے ہٹا کر کے ہم نے بڑی ہے لگائی تھی، اور کچھ الفاظ جو ختم ہوتے ہیں، عربی اور فارسی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو الف پہ ہی ختم ہوتے ہیں، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ یہ اور نون غنہ لگائیں گے. اس کے بعد ہے پر ختم ہونے والے بعض الفاظ کی جمع میں یہ اور نون غنہ لگانے سے بھی جمع اس کی بن جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے اوپر کی مشق میں دیکھا. اس کے بعد ہے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو بہت سے الفاظ ہے پر ختم ہوتے ہیں تو ان کی جمع بنانے کے لیے یہ نون غنہ لگاتے ہیں. جیسے کہ مثلا آرام گاہ سے آرام گاہیں، پناہ گاہ سے پناہ گاہیں، اور جگہ سے جگہیں. اس کے بھی آخر میں سب کے آخر میں یہ نون غنہ لگا کے اس کی جمع بنائی گئی ہے. اس کے بعد یہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ درج ذیل واحد جمع کو بھی ذہن نشین کر لیں. ذہن نشین کا مطلب کیا ہے؟ ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں. یہاں پر واحد جمع ہے، اس کا اگر کسی جملے میں آ رہا ہے تو اس کی جمع ہو جائے گا ان کا. اس نے کی جمع ہو جائے گا انہوں نے، یعنی کہ بہت ساروں نے. کس کا جمع ہو جائے گا؟ کس کا جو ہے واحد ہے اس کی جمع ہو جائے گی کن کا. کس نے کا ہو جائے گا کنہوں نے. جس کا ہو جائے گا جن کا. جس نے کی جمع ہو جائے گی جنہوں نے. کون سا کی جمع ہو جائے گی کون سے. اور ایسا کی جمع ہو جائے گی ایسا ایسے. جیسا کی جمع ہو جائے گی، جیسے پہلے بھی آپ لوگ نے دیکھا کہ الف ہٹا کے بڑی یہ لگائی گئی ہے تو یہ اس کی جمع ہے، اس کے الفاظ ہیں. جیسا کی جیسے، کیسا کی کیسے، ویسا کی ویسے. اتنا کی اتنے، کتنا کی کتنے، اور جتنا کی جتنے. اب صفحہ نمبر 6 پہ آ جائیے. صفحہ نمبر 6 پر بھی اب آپ کو یہ مشق خود کرنی ہے. آپ لوگ 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں، سارے طالب علم ہیں، تو آپ یہاں پہ درج ذیل واحد لکھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی جمع بنانی ہے. اب آپ نے مشق اگر اچھی طرح سمجھ لی ہے تو آپ کو اس کو جو ہے میں صرف جلدی میں آپ لوگوں کو اس کی جمع بتا دیتی ہوں. یہ آپ کو خود کرنا ہے اور خود لکھنا ہے. جیسے پینسل کی جمع ہو جائے گی پینسلیں، یعنی کہ آخر میں یہ نون غنہ آئے گا. تو اس کے بھی سارے جملوں کے جمع بنانے میں زیادہ تر سب کے پہلے جو ہے الف اور نون غنہ آئے گا، اور دوسرے میں یہ نون غنہ آئے گا دوسرے والے کالم میں. تو جوتی کی جمع جوتیاں، کوٹی کی جمع کوٹیاں، بات کی جمع باتیں، مورتی کی جمع مورتیاں، رات کی جمع راتیں، شکایت کی جمع شکایتیں، نیکی کی جمع نیکیاں، گہرائی کی جمع گہرائیاں، کھائی کی جمع گھاٹی کی جمع گھاٹیاں، کوشش کی جمع کوششیں، حکایت کی جمع حکایتیں، دوات کی جمع دواتیں، عورت کی جمع عورتیں، چوٹ کی جمع چوٹیں، الماری کی جمع الماریاں، ٹانگ کی جمع ٹانگیں، بیماری کی جمع بیماریاں، قسم کی جمع قسمیں، رسم کی جمع رسمیں، زبان کی جمع زبانیں، عبارت کی جمع عبارتیں، اور روشنی کی جمع روشنیاں. اسی طرح یہ والے جملے بھی آپ کو جو ہے واحد جمع جملوں کو جمع جملوں میں بنانا ہے. یہ مشق بھی آپ جو ہے اسی کتاب میں کریں گے گھر میں اپنے بڑوں کی مدد سے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حسن نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا. تو اس کا جملہ کیا ہو جائے گا؟ حسن نے ایک دلچسپ واقعے سنائے. یہاں پر ایک نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم جمع میں اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایک نہیں آئے گا. حسن نے دلچسپ واقعے یا واقعات سنائے. دوسرا ہے پرندہ باغ میں چہچہاتا ہے. پرندے باغ میں چہچہاتے ہیں. ہے کی جمع کیا ہو جاتا ہے؟ ہیں. یہ اور نون غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہیں. طالب علم نے انعام حاصل کیا. طالب علم نے انعامات حاصل کیے. وہ میرے مشورے پر عمل کرتا ہے. وہ میرے مشورے پر عمل کرتے ہیں. کرتے کرتا کی جمع کیا ہو جائے گا؟ کرتے. اور ہے کی جمع ہے. علی نے مکان بنایا. علی نے مکانات بنائے. مالی نے نیا پودا لگایا. مالی نے نئے پودے لگائے. یہ کتاب کس نے خریدی. یہ کتابیں کس نے خریدی. سوال کا جواب تحریر کیجیے. سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا. ڈاکٹر نے مریضوں کا علاج کیے. ڈاکٹر نے مریضوں کے علاج کیے. ابو اتوار کو اخبار لائے. ابو اتوار کو اخبارات لائے.
اخبار کی جمع اخبار ہو جائے گا۔ تو بچوں یہ مشق ہو گئی واحد و جمع کی، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر اس کے ندبان اردو کے، اب ہم آتے ہیں مذکر مؤنث کی مشق کے لیے۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 43 آپ لوگ کھول لیجئے مذکر مؤنث کی مشق کے لیے۔ اور مذکر مؤنث کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک دفعہ اور سمجھا دیتی ہوں کہ مذکر وہ اسم ہے جو کسی نر جاندار کے لیے بولا جائے، جیسے ابا، بھائی، دادا، بیل، مرغا وغیرہ۔ اور اسی طرح سے مؤنث کی جو تعریف ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مادہ جاندار کے لیے بولا جائے، جیسے اماں، بہن، دادی، گائے، مرغی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی تعریف جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مذکر اور مؤنث جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں نر کو، صفحہ نمبر ہے 43 ندبان اردو کا، مذکر اور مؤنث کی مشق نکال لیجئے۔ اب ہم اس کو حل کریں گے۔ اردو میں نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ سارے الفاظ دیے گئے جو بہت آسان ہیں اور آپ لوگ سب اس کو جانتے ہیں۔ آپ یہ مشق جو ہے وہ اس کتاب میں حل کریں گے، جیسے دادا دادی، نانا نانی، باپ ماں، چچا چچی، والد والدہ، خالو خالہ، ماموں ممانی، بیٹا بیٹی، سسر ساس، میاں بیوی، دولہا دلہن، بھانجا بھانجی، باورچی باورچن، حاجی کا حجن ہو جائے گا، استاد کا استانی، بھتیجا کا بھتیجی، بیل کا گائے اور دھوبی کا دھوبن، گوالا کا گوالن، درزی کا درزن، مالی کا مالن، شیر کا شیرنی، گلوکار کا گلوکارہ اور راجا کا رانی۔ اس طرح سے آپ کو یہ مشق جو ہے مکمل کرنی ہے مذکر مؤنث کی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا گیا ہے، اس میں بھی آپ کو یہی تقریباً رشتے لکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ کر کے بتا دیتی ہوں۔ خط کشیدہ الفاظ کے مؤنث لکھنا ہے، یعنی کہ جو الفاظ کے نیچے لائن ہے ان کو خط کشیدہ کہتے ہیں، تو صرف ان الفاظ کی آپ کو مؤنث لکھنا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ باورچی نے باورچن سے کہا، خالی جگہ میں اس کا مؤنث کیا آ جائے گا؟ باورچن۔ تمہیں پتا ہے کہ آج راجا اور رانی کے بیٹے اور بیٹی کی سالگرہ ہے، ہمیں اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں۔ مالی اور مالن گجرے ہار بنائیں گے، گلوکار اور گلوکارہ کے گانے کا بھی انتظام ہے۔ شام تک شہزادے اور شہزادی کے دادا دادی اور نانا اور نانی بھی آ جائیں گے۔ یہ مشق جو ہے آپ کو مذکر و مؤنث کے تحت آپ کو مکمل کرنی ہے۔ تو یہ آپ اپنی ندبان اردو کی صفحہ نمبر 43 پر مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی مشق اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اس پر جلد سے جلد اچھا کام کر کے دکھائیں گے۔ شکریہ۔